وہاں مدینے میں ایک مسجد ہے مسجد القبلتین، حضور ایک خاص قبیلے میں گئے ہوئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت وہاں آ گیا، وہاں کوئی دعوت طعام تھی، ظہر کا وقت آ گیا تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ اسی دوران میں نماز کے دوران یہ آیات نازل ہوئی، حضور نے وہی قبلہ بدلا اپنا، فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اب حکم الہی آنے کے بعد تو تاخیر ایک منٹ کی بھی جائز نہیں، تو فوراً آپ نے رخ بدل لیا اور تمام نمازیوں نے بھی رخ بدل لیا۔ اس لیے اس مسجد میں دو طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں، ایک محراب جو ہے وہ شمال کی طرف ہے بیت المقدس کی طرف، اور ایک محراب ہے مکے کی طرف جنوب کی جانب، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مسجد القبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ لیکن یہاں حکم یہ بھی ہے وَأَيْنَمَا تَكُونُوا فَوَجُّوا، جہاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس پر جب عمل ہو گیا تو صحابہ نے عمل تو کیا، دل میں کچھ دغدغہ رہا، کچھ پریشانی رہی، خاص طور پر یہ بات کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا اور یہ ہے جو آج ہو گیا ہے تو پھر ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ ہماری نمازیں 16 مہینے کی ضائع ہو گئی، غلط قبلے کی طرف پڑی گئی۔ اسی لیے اسی مقام پر کہا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، نہیں اس وسوسے کو قریب نہ آنے دو، نماز تو عین ایمان ہے، نماز ضائع ہو گئی تو ایمان ضائع ہو گیا نہیں، اس وقت حکم وہ تھا، اس پر عمل کرنا تقاضا تھا دین کا، اب حکم یہ ہے، اب اس پر عمل کرنا تقاضا ہے دین کا، نہ وہ غلط تھا نہ یہ غلط ہے۔ تم کسی سمت سے نہ بندھ جاؤ، تم ظاہر کے ساتھ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لو۔ نماز کی اصل روح، دین کی اصل روح تو کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کا یقین، رسول کی اطاعت، رسول کا فرمان۔ پہلے وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کا امتحان لے لیا تھا کہ آیا وہ اپنے آبائی، اس لیے کہ مکہ جو ہے اور بیت اللہ جو ہے وہ تو ان کا سمجھیے کہ قومی شعار کے درجے کے اندر رکھنے والی چیز تھی، قومی شعائر میں سے، اب اس کی طرف پشت کرنا سب پر بھاری گزرا۔ لیکن یہ کہ وہ رسول کے ساتھیوں کے پورے بدھے ہوئے تھے تو جو حکم رسول کا وہ انہوں نے قبول کیا۔ اور اب ان لوگوں کے لیے امتحان آ گیا جو مدینے میں رہتے تھے اور یہود کے زیر اثر تھے، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کا مقام ان کی نگاہوں میں بہت اونچا تھا، اب اس کی طرف پیٹ کرنی پڑ رہی ہے، تو ان کے ایمان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا، اور تمام صحابہ جو ہیں دونوں امتحانوں میں ثابت قدم اور کامیاب ہوئے۔ اب لیکن اس خلش کو مٹانے کے لیے دیکھیے عجیب ہے یہ بات، یہ مسئلہ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے، جب یہ مسئلہ آیا تھا تو یہ چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا۔